بالخصوص نصیحت صرف ایک کروں گا آج، پھر کبھی یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی، کیونکہ دوسری بات پر زیادہ طویل ہو گئی گفتگو. یہاں پر نوجوان زیادہ ہیں. میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وعدہ کریں گے نا؟ دنیا میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور سب باتیں تو ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھے سے بیان کر دی الحمدللہ. ایک بات میں وعدہ لینا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے، کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. جس شخص کے بھی ماں باپ کسی سے راضی ہوں آج ہی معافی مانگ لے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. یہ جان لینا اگر تم نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو دنیا کے ساتھ آخرت میں تم سمجھ لو. یہ فقیر قادری اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا انشاءاللہ. وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، اور اگر کسی کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا اسی طرح سے خرچہ دیا جائے، ان کا حق تمہاری پوری جان پر آئے. لیکن ان کو کم سے کم، ان کو جان نہ چاہیے، کم سے کم خرچہ تو چاہیے. پوری کمائی تمہاری انہی کی ہے، پوری کمائی انہی کی ہے، پوری جان میں نے کہہ دی انہی کی ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں. اگر میں جاؤں گا اس واقعے پہ تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی. اس لیے آج اس بات کا وعدہ کرو کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے. ایک بار میرے ہاتھ نہ چومے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن جب کام سے، کسی اہم کام سے جاتے ہو نا، اپنی ماں کے ہاتھ چوم کے جایا کرو. دیکھ لینا کام جو نہ بنیں گے وہ بنیں گے انشاءاللہ، جو کام نہیں بنتے ہوں گے وہ بنیں گے. تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کیا کر سکیں گی ظلم و تشدد کی ہوائیں، کیا کر سکیں گی ظلم و تشدد کی ہوائیں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے. اور فقیر یہ آپ کو اس لیے تلقین کر رہا ہے اور نصیحت کر رہا ہے، فقیر قادری کرتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ سب کریں گے بھی انشاءاللہ. دیکھیے اثر وہی بات کرتی ہے جس پہ کام ہو رہا ہو. سرکار غوث پاک جو مناسبت سے جو ہمارا پروگرام ہے، ایک واقعہ یاد آ گیا، سن لیں، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کے محلے کی ایک عورت آئی اپنے بیٹے کو لے کے اور کہنے لگی، حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اس کو دعا کر دیں، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، دعا کر دیے میٹھا کم کھائے گا، بہت میٹھا کھاتا ہے. تو میرے سرکار غوث پاک، میرے دیکھیے یہ بھی سمجھ لیجئے، پیر سب ہیں، شیخ کی ذات ایک ہی ہے. اس کو بھی اچھے سمجھ لیے، شیخ کی ذات ایک ہی ہے، وہ سرکار غوث اعظم کی ذات، یہ جان لیجئے گا. تو سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، سے وہ عورت کہتی ہے، سرکار غوث پاک اس بچے کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی آپ کل آئیے گا، اسی ٹائم پہ کل آئیے گا. وہ چلی جاتی ہے اپنے بچی کو لے کے. دوسرے دن آتی ہے، پھر میرے شیخ سرکار غوث پاک دیکھتے ہیں اور کہتی ہے، یہ بچہ میٹھا بہت، کیوں آئی ہو؟ بتاتی ہے. فوراً آپ فرماتے ہیں کل آنا. دوسرے دن بھی واپس کر دیتے ہیں، دوسرے دن بھی سرکار غوث پاک واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کل لے کے آنا. جب تیسرے دن آتی ہے اور کہتی ہے، پوچھتے ہیں میرے آقا، میرے سرکار کی کیوں آئی ہے؟ تو فرماتے ہیں، میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، آج تیسرا دن ہے، آپ دعا کر دیں کہ یہ میٹھا کم کھایا کرے. تو میرے شیخ اس بچے کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا میٹھا کم کھایا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ روشن ضمیر ذات ہوتی ہے، یہ روشن ضمیر ذات کی بات بتا رہا ہوں، عام آدمی کی بات نہیں بتا رہا ہوں. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. یہ وہ ذات ہے. اللہ رب العزت سب ندا آتی ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے رب کی قسم اب تو کچھ کھا لے، کبھی کچھ کھاتا ہوں. میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں. یہی سب روشن ضمیر ذات ہے، یہی روشن ضمیر ذات ہے. فرماتے ہیں، بیٹے کو پاس بلاتے ہیں، اس بچے کو، اور سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میٹھا کم کھایا کرو. بس بھیج دیا، یہی دعا ہو گئی. تو وہ عورت جو ہوتی ہے نا، محلے کی ہوتی ہے، کہتی ہے، میاں
اگر یہی کہنا تھا تو پہلے دن کہے نہیں کہہ دیا؟ محلے والی بات تھی نا، گھر کی مرغی والی۔ ذات اتنی بڑی ہے اس لیے کہاوت کہہ نہیں سکتا، دل لرزتا ہے، کیونکہ آپ کا قہر نا علما قہر ہے وہ تیکھا تیرا، علما علما قہر ہے وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اگر ایک ہنسی بھی ان کے شان میں گستاخانہ ہو گئی نا، وہ منہ ہی ویسا ہو جاتا ہے۔ ابھی جانتا نہیں ہے انسان ان کا مرتبہ، بہت لائٹ وے میں لے لیتا ہے، لیکن جب برتنا شروع کر دیتا ہے نا تو میں نے 50 کو نہیں لاکھوں کو دیکھا زیرو سے ہیرو بنتے ہوئے اور ہیرو سے زیرو بنتے ہوئے۔ جس جگہ پہ فقیر بیٹھا ہے نا اس جگہ 365 لوگ ہنستے ہوئے آتے ہیں، جو منہ وہی طرح بنا ہے ایسا ہوا کیوں؟ جب بزرگوں کی بات ہوتی ہے تو منہ سے صدا سبحان اللہ کی ہونا چاہیے، درود کی ڈالیاں پیش ہونا چاہیے، نہ کہ دماغ ادھر ادھر ہنسنا۔ کیوں؟ یہ سب شیطانیت ہے۔ جس ذات کی بات ہو رہی نا شیطان دیکھ کے راستہ کاٹ دیتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ذات کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ لے جاؤ۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر اتنی ہی بات کہنی تھی تو آپ پہلے دن کہہ دیتے۔ تو میرے شیخ مسکرائے اور فرمایا اے مائی، یہ فقیر کو بھی میٹھا بہت پسند ہے، یہ فقیر کو بھی میٹھا بہت پسند ہے۔ 3 دن سے اپنی نفس پہ کنٹرول کیا تب اس بچے سے کہا ہے۔ 3 دن سے اس فقیر نے بھی میٹھا نہیں کھایا ہے، تب اس بچے کو کہا ہے کہ اے بچے میٹھا کم کھایا، اتنے میں کم ہو گیا۔ کیوں؟ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی ذات نا ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر غالب ہے، وہ جو چاہے کر دے گا۔ اس لیے میرا رب جب جس کو چاہے جو عطا کر دے، جب چاہے جس وقت چاہے۔ تو اس لیے وہ ذات جو ہے نا جس کے سمندر اگر آپ کے پاس ہو 2-4 بالٹی کوئی لے لے کوئی کمی آتی ہے؟ نہیں آئے گی نا۔ یہ ذات کس طرح کی ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک بات بتا دوں، کسی بھی سلسلے سے مرید ہوں کہیں ہوں، لیکن اس بات کا الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا تحدیث نعمت کی طور سے کہنا چاہتا ہوں، بڑا فخر رہتا ہے کہ الحمدللہ سمندر میرے ہی شیخ کا ہے۔ سبحان اللہ، ہنس کے آؤ یا رو کے آؤ، آنا یہی ہے، آنا یہی ہے۔ وہ سمندر میرے سرکار غوث پاک کا ہے۔ جتنے سلسلے ہوں کہیں ہو، کوئی رضوی ہو، اشرفی ہو، مسعودی ہو، کوئی ہو، جاؤ گے اسی سے سمندر میں، جتنی ندیاں ہیں سب ملتے ہیں اسی سمندر پہ۔ کون سی قسط پہ برسا نہیں چھالاتے، یہ سرکار غوث پر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کون سی قسط پر برسا نہیں چھالاتے۔ تو اس لیے آپ لوگ دل و جان سے محبت کیا کریے۔ آپ جان لیے آپ کی ذات اتنی بلند و بالا، میں نے کہا نا بیٹے تو سب ہوتے، لاڈلا ایک ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی ذات جو ہے نا لاڈلے بیٹے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بات رد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے دل و جان سے چاہا کریے اور دیکھیے تو ایک بار عشق کر کے جو کام نہ ہوں گے وہ ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے نوجوانوں اس بات کا وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے انشاءاللہ۔ تم یہ مت دیکھنا کہ تم بہت پڑھ لکھ کے عالم دین بن گئے ہو، ایس پی ڈی ایم اور ڈاکٹر بن گئے ہو، تم یہ دیکھنا کہ تمہاری ماں باپ چاہے پڑھے ہو نہ پڑھے ہو تمہارے لیے وہی عظمت رکھتے ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمام بزرگان دین نے یہ جان لیجئے، یہ دنیاوی کام میں بتا رہا ہوں، ارے آخرت اور دنیا نہیں، بزرگی بھی باقی اور ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بزرگی کا بہت بڑا نام، اگر عطا ہے تو ماں کی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، عطا ہے تو ماں کی ہے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ اگر عطا ہے تو ماں کی ہے، اور ان سب کے سردار میرے شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، عطا ہے تو ماں کی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ اپنی ماں باپ کا بہت خیال رکھا کریے، یہ ایک ایسا رشتہ اللہ رب العزت نے دیا جو کبھی دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہر رشتے دنیا میں مل سکتے ہیں، ہر رشتے، کبھی اطمینان سے سوچئے گا اور میری اس بات پر غور کیجئے گا کہ دنیا میں ہر رشتہ مل سکتا ہے، اور نہ ملیں گے تو ماں اور باپ دوبارہ نہیں ملیں گے، جو ایک ہی بار ملنا ہے ایک شخص کو۔ اس لیے ان کو بے شمار محبت کیا کریے اور ہر دنیا کا ہر آدمی سے زیادہ ان کو عزت دیا کریے۔ دیکھیے پھر آپ کی دنیا میں کیسے عزت شروع ہو جائے گی۔
اس لیے آج وعدہ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے نا. انشاءاللہ. اور جب آپ عزت، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جی جی. کیونکہ ہم لوگ نعرے مسلک اعلیٰ حضرت کے بہت لگاتے ہیں. اب ضرورت، اب دور آ گیا ہے کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کا. اگر تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل شروع ہو گیا تو قوم میں وہی جذبہ، وہی انقلاب آ جائے گا. اور پھر جب نعرے لگیں گے مسلک اعلیٰ حضرت کے تو چمک اور دمک اور اس کی گونج کچھ الگ ہی ہوگی. بے شک. بے شک. تو اس بات کا وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم سب مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے گامزن رہیں گے اور تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. اور ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ جب یہ سب آپ کریں گے نا تو آپ کا دل بنا نماز کے رہ ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک بے شک. جب یہ سب کرنا شروع کر دیں گے نا تو نماز کے بنا رہ ہی نہیں سکتے. نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جان لیجئے گا، یہ جو ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی میلاد کی محفلوں میں جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام نماز ہے. بے شک. تو وعدہ کیجئے انشاءاللہ نماز بھی انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے. اب ہم سب مل کر وہ کام کریں جو ہم لوگ کے آباء و اجداد کرتے چلے آئے، یعنی اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا